أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے محترم ذویل احترام دوستو، میں نے اپنے سابقہ پروگرام میں ایت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول شدہ حدیث قصہ کی سند کو بیان فرمایا تھا، جو انہوں نے اپنے والد بزرگوار اور اپنے اساتذہ کرام کے توسط سے نقل کی تھی۔ آج میری گفتگو بھی حدیث قصہ کی سند کے ساتھ ہی مربوط ہے، اور ایک سوال ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا مضمون روایت کے ذریعے کسی روایت کی سند کے ضعف کا جبران کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق علماء اعلام کیا فرماتے ہیں؟ ایت اللہ العظمیٰ محمد حسین نعینی، ایت اللہ العظمیٰ آقا حافظ بشیر حسین نجفی، ایت اللہ العظمیٰ سید عبدالاعلی سبزواری، یہ علماء اعلام فرماتے ہیں اگر کسی روایت میں دو خصوصیات پائی جاتی ہوں تو مضمون روایت ضعف سند کا جبران کر سکتی ہے۔ اولاً اس روایت کا مضمون فساد و بلاغت اور دقت معنوی کے لحاظ سے اتنا بلند و بالا ہو جو معصوم علیہ السلام کی زبان اطہر کے علاوہ کسی عام عالم کی زبان سے صادر ہی نہ ہو سکتا ہو۔ ثانیاً فرماتے ہیں اس روایت کے معنی اور مفاہیم عقائد اور نظریات کے ساتھ متعارض نہ ہوں تو ایسی روایت روایات موثقہ کے زمرہ میں داخل ہوتی ہے۔ بالفرض اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے حدیث قصہ کی سند ضعیف ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حدیث قصہ کے معانی اور مفاہیم عقائد اور نظریات کے ساتھ متعارض ہیں یا نہیں؟ اگر دقت سے دیکھا جائے تو حدیث قصہ کے معانی اور مفاہیم دین کی اساس کو متعارض ہونے کی بجائے دین کی اساس کو استحکام بخشتے ہیں۔ اس بنا پر اس کی سند پر اشکال کا بہانہ بنا کر اس کی اہمیت کو مومنین کے قلوب سے کم کرنا ناانصافی شمار ہوگا۔ اور فقہاء یہ فرماتے ہیں، صحیح و سند روایت کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کسی شے کے وجوب یا حرمت کو ثابت کرنا مقصود ہو، لیکن مستحبات اور سنن کے اس بات کے لیے تسامح فی ادلت سنن کے تحت روایت مرسلہ اور ضعیفہ سے بھی استدلال کرنا جائز ہے، جیسا کہ شیخ الفقہاء شیخ مرتضی انصاری فرماتے ہیں، الاخبار الضعیفۃ فی مقام الاستحباب بمنزلۃ الصحہ، اخبار ضعیفہ مقام استحباب میں نازل منزل روایت صحیحہ کے ہوتی ہیں۔ اور شیخ مرتضی انصاری فرماتے ہیں، کما ان شیء المستحب اذا طرح علیہ عنوان نظر یسیر واجبا، فرماتے کہ اگر کوئی شے فی الواقع مستحب ہو اور اس پر نظر کا عنوان صادق آ جائے تو اس کا بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کذالک شیء المباح فی الواقع اذا بالغ فیہ شیء من الثواب بالخبر ضعیف یسیر مستحبا،
اس طرح اگر کوئی شے فی الواقع مباح ہو اور روایت ضعیفہ میں مکلف کے لیے ثواب مذکور ہو تو اس کو بجا لانا مستحب ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حدیث قصہ میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے یا نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فقال النبی ثانیاً یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالت نجیا۔ پیغمبر اعظم فرماتے کہ اے علی، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا اور رسالت کے عہدے پر فیض کیا، ما ذکر خابرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، کہ اگر کوئی زمین پر ایسی محفل منعقد کرتا ہے اور جس میں یہ واقعہ قصہ کا ذکر کرتا ہے، حدیث قصہ کو پڑھتا ہے، وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، اور اس محفل میں ہمارے شیعہ اور ہمارے محب اکٹھے ہوں، وفیہ محموم الا فرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکاشف اللہ غمہ، تو اللہ تعالیٰ اس حدیث قصہ کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کے تمام غموں کو دور کر دیتا ہے، ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاعدہ تسامح فی ادلت سنن کے ہمارے علماء بزرگان میں سے کون کون سی ہستیاں قائل ہیں۔ پہلی ہستی ہے زین الدین بن علی الجبئی العاملی، جو معروف ہیں شہید ثانی کے نام پہ، ان کی وفات ہوئی ہے 965 ہجری میں۔ دوسری عظیم ہستی ہے شیخ العظم شیخ مرتضی انصاری، ان کی وفات ہوئی ہے 1281 ہجری میں۔ اور تیسری عظیم ہستی ہے صاحب جواہر الکلام، جن کا نام ہے محمد حسن نجفی، ان کی وفات ہوئی ہے 1266 ہجری میں۔ اور چوتھی عظیم ہستی ہے سید محسن الحکیم، ان کی وفات ہوئی ہے 1390 ہجری میں۔ اور پانچویں عظیم ہستی ہے محمد کاظم یزدی، جن کی مشہور و معروف کتاب ہے عربۃ الوثقی، ان کی وفات ہوئی ہے 1373 ہجری میں۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو قاعدہ تسامح فی ادلت سنن کی قائل ہیں، اور انہوں نے اس قاعدے کے ساتھ تمسک کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہستیاں ملتی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔